السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے پاکستان کی جو سیاست ہے وہ آج کل گھوم رہی ہے ارد گرد۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ڈی ایم نے جو اعلان بھی کیے تھے اس میں خاص کر جو پی ایم ایل این ہے اور جے یو آئی ہے، ان کی جو کوشش تھی کہ یہ اسمبلیاں ساری جو ہے گول مول ہو جائے، سینٹ کے انتخابات تک معاملہ پہنچے ہی نہ، لیکن بعد میں پھر پیپلز پارٹی نے ان کو منایا کہ سینٹ کا جو فلور ہے، سینٹ کا جو ہاؤس ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اس کے انتخابات میں تمام اپوزیشن کو حصہ لینا چاہیے اور اپنی سپیس جو ہے وہاں پہ اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ایک ویڈیو سامنے آئی ہے پچھلے چند روز کے اندر، جس میں جو 2018 کے انتخابات تھے سینٹ کے، اس میں پیسہ ویسا دکھایا جا رہا ہے، پیسہ کس نے لیا، کتنا لیا، کلیمز ہیں مختلف، اور کہا یہ جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ممبران تھے ان کو خریدا گیا 2018 کے انتخابات میں۔ ٹائمنگ اس کی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ الیکشن ابھی تقریباً 1 ماہ کے بعد ہونے والے ہیں سینٹ کے، اور اس سے بھی کم وقت میں، اور اس وقت اس ویڈیو کو لانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، چونکہ اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اس ویڈیو کو ہم سپریم کورٹ میں لے کر جائیں گے۔ حکومت نے ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، جس میں فواد صاحب ہیں، جس میں شہزاد اکبر صاحب ہیں، اور جس میں شیریں مزاری صاحبہ ہیں۔ لیکن وہ کمیٹی کرے گی کیا فائنڈنگ ہوگی، اس کا مقصد کیا ہے اس طرح کی کمیٹی بنانے کا؟ کیونکہ ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی کمیشنز بنتے ہیں، کمیٹیاں بنتی ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مٹی ڈال دیں آپ معاملات کے اوپر اور آگے چلیں۔ حکومت نے ایک شکار کرنے کے لیے 3 تیر چلا دیے، یعنی جس میں سب سے پہلے سپریم کورٹ میں چلے گئے 186 کے ذریعے، اور سپریم کورٹ سے جو ہے وہ اوپینین مانگ لیا ہے کہ 2-6 جو ہے، جس کے اندر کہا گیا ہے کہ آل الیکشنز ادر دین پرائم منسٹر اینڈ چیف منسٹر جو ہیں دیٹ وڈ بی ہیلڈ انڈر دا سیکرٹ بیلٹ۔ اب اس کے اوپر کیا فیصلہ آتا ہے؟ اسی دوران ایک بل پیش کر دیا سپریم قومی اسمبلی کے اندر امینڈمنٹ کا، جو 2/3 میجورٹی گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر ایک آرڈیننس جاری کر دیا گیا۔ مطلب جلد بازی میں اتنے زیادہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کی قیادت کو خوف ہے۔ وہ خوف وہی ہے کہ ان کے جو ممبران ہیں، چاہے وہ صوبائی اسمبلیوں کے اندر ہیں یا قومی اسمبلی کے اندر ہیں، وہ کہیں بھاگ نہ جائیں، کہیں بک نہ جائیں۔ ان تمام ایشوز کے اوپر ہم گفتگو کریں گے کہ گورنمنٹ کے جو ایکشنز ہیں، جو اقدامات ہیں، کیا ان سے حکومت کو وہ ریلیف مل پائے گی جو وہ اوپن بیلٹ کی بات کر رہی ہے، کہ جو بھی ممبر جا کے ووٹ ڈالے اس کا نام یا کوئی نشان وہاں پہ موجود ہونا چاہیے، چونکہ سیکرٹ بیلٹ کے اندر نشان جو ہے وہ باقی نہیں رہتا۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سابق چیئرمین سینٹ اور فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان وسیم سجاد صاحب، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان۔ بہت شکریہ وسیم صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جناب تیمور تالپور صاحب، آپ صوبائی وزیر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں، بہت شکریہ تیمور تالپور صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور جناب ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، سینئر رہنما پی ٹی آئی، رکن قومی اسمبلی، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وسیم صاحب، میں آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ جس آرٹیکل کے تحت اور جس آرٹیکل کو حکومت نے سپریم کورٹ سے رابطہ کر کے جو ریلیف مانگا ہے، ڈو یو تھنک کہ سپریم کورٹ کے پاس جانا جو تھا وہ ایک درست فیصلہ ہے؟ چونکہ اپوزیشن تو اس کو کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آرٹیکل 226 واضح طور پہ یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی الیکشنز ہوں گے آئین کے تحت، سوائے پرائم منسٹر کے اور چیف منسٹر کے، وہ خفیہ رائے شماری کے تحت ہوں گے۔ اب آئین کے تحت جو الیکشنز ہوتے ہیں اس میں سینٹ کا الیکشن بھی ہے، قومی اسمبلی کا الیکشن بھی ہے، صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن بھی ہے، اور دیگر بھی الیکشنز ہیں جس کا ذکر وہاں پہ آتا ہے۔ حکومت کا یہ موقف تھا اور اب بھی ہے کہ جی یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے یہ آئین کے تحت نہیں ہوتا، اور ہم اس کو عام قانون کے تحت اوپن بیلٹ کے ذریعے کروا سکتے ہیں۔ کیونکہ خود ہی انہوں نے محسوس کیا کہ یہ بات اتنی واضح ان کو نظر یا اتنا اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے، تو انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا، اور سپریم کورٹ سے انہوں نے رائے مانگی، جو سپریم کورٹ کو اختیار ہے آئین کے تحت کہ وہ رائے دے سکتا ہے۔ لیکن ضروری نہیں کہ سپریم کورٹ ہر معاملے میں کہے کہ ہم رائے دیتے ہیں، وہ ان کے پاس یہ آپشن موجود ہے
کہ وہ کہیں کہ جی یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ہم رائے دیں، یا وہ اس سارے معاملے کو آئینی طور پہ قانونی طور پہ دیکھ کے رائے بھی دے سکتے ہیں، اور وہ رائے حکومت کی حق میں بھی آ سکتی ہے، حکومت کے خلاف بھی آ سکتی ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ جو زبان استعمال کی گئی ہے، جو لینگویج ہے آرٹیکل 226 کی، اس کے تحت تو سینٹ کا الیکشن ایک آئین کے تحت الیکشن ہوتا ہے، اور وہ خفیہ رائے شماری کے تحت ہی ہو سکتا ہے۔ اور جو ماضی میں جتنے بھی الیکشنز ہوئی ہیں، جب سے سینٹ بنا ہے 1973 کے آئین کے بعد، جتنی بھی الیکشنز ہوئی ہیں وہ خفیہ رائے شماری کے تحت ہوئی ہیں۔ اب یہ جو مسئلہ سامنے آیا ہے کہ جی خرید و فروخت ہوتی ہے، یہ پہلے بھی شکایات تھی، اس کا حل یہ ہے کہ اچھا وسیم صاحب، سوری ٹو کٹ یو، میں چاہتا ہوں کہ آپ چونکہ بہت یعنی پرانے سینٹ کے ممبر رہے، پھر اس کے چیئرمین بھی رہے، تو کیا اس زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا یہ خرید و فروخت کا معاملہ، یا یہ اب آ کے یعنی نئی صدی جب سے آئی ہے، پچھلے تقریباً 2 دہائیوں کے دوران یہ معاملہ جو ہے وہ زیادہ زور پکڑ گیا ہے؟ یہ جی شکایات زیادہ خیبر پختونخوا سے اور بلوچستان سے آتی رہی ہیں، پہلے بھی آتی رہی ہیں، صحیح، کبھی کم کبھی زیادہ، لیکن شکایات اس قسم کی تھی۔ فاٹا سے بھی، فاٹا کا بھی اس میں، جی تو یہ اس قسم کی شکایات پہلے بھی آتی رہی ہیں، اور لیکن یہ پہلی دفعہ ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، اور میرا خیال میں ویڈیو کے تحت تو یہ ایک جرم بنتا ہے، اور جو اس میں ملوث ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور میرے خیال میں شاید اس کا منطقی نتیجہ یہی نکلے کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ بالکل صحیح ہے۔ میں پھر آپ کی طرف آتا ہوں وسیم صاحب۔ رمیش کمار صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ نے جتنے بھی، آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ، آپ کی پارٹی نے، آپ لوگوں نے جو اقدامات پچھلے چند ہفتوں کے اندر کیے ہیں، جو شروع میں نے کہا کہ ایک شکار کرنے کے لیے 3 تیر آپ لوگوں نے چلا دیے، کیا خوف ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ خوف کی بات نہیں ہے، ٹرانسپیرنسی کی بات ہے، اور اس ٹرانسپیرنسی کے لیے جو ابھی عمل ہو رہا ہے الیکشن کے حوالے سے، میرا تو ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹی کے بیچ میں کنسنسس ہونا چاہیے کہ الیکشن کم سے کم کوئی بھی الیکشن ہو متنازع نہیں ہو۔ تو اس کو پہلے اگر جلدی شروع کرتے تو آج یہ اتنا جو ہے وہ ہارش میں چیزیں نہیں آتی۔ تو آپ لوگوں نے ڈیلے کیا ہے نا؟ میں سمجھتا ہوں وہ ڈیلے اس وجہ سے ہوا کہ اپوزیشن اپنی ایک سیاست کے اوپر چل رہی ہے، گورنمنٹ ڈیفینڈنگ کے اوپر وہ اور سیاست کے اوپر چل رہی ہے، جس کی وجہ سے چاہے الیکٹرل ریفارم ہو، چاہے نیب ریفارم ہو، چاہے عوامی ایشوز ہو، وہ افیکٹ ہوتا ہے۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چلانا جو ہے وہ گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں کا ایک رول ہوتا ہے کہ عوامی ایشوز کو پارلیمنٹ کے اندر اس کو صحیح ایڈریس کیا جائے۔ مگر اب وسیم سجاد صاحب جب تھے، میں بھی اس وقت تھا، ہم اس وقت مشرف صاحب کا جب دور تھا تب بھی یہ میر ظفر اللہ جمالی صاحب جب پرائم منسٹر بنے تھے، مگر تب بھی ایسا جس قسم کا ابھی ماحول بنا ہوا ہے ایسا ماحول نہیں تھا کہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے گالی گلوچ کرنا اور مارنا، یہ ماحول نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ بدقسمتی ہے ڈیموکریسی کی، بدقسمتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ جو ویڈیوز وغیرہ سامنے آ رہی ہیں، اب جو ظاہر پارٹی کی انٹرنل میٹنگز بھی ہوتی ہیں نا، ڈسکشن ہوتی ہے، برین سٹارمنگ ہوتی ہے، ان چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے، کیا اس سے پہلے کبھی چیئرمین آپ کے جو پرائم منسٹر، آنریبل پرائم منسٹر نے کبھی یہ بات نہیں کی تھی کہ اس طرح کی ویڈیوز ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں؟ وہ تو بہت دفعہ کہتے رہے ہیں۔ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ وہ باہر ایک مرتبہ نہیں، یہ عمل ابھی شروع ہوا۔ پہلے تو انٹرپریٹیشن کے لیے سپریم کورٹ کو بھیجا گیا، میں تو اس چیز کے بھی حق میں تھا کہ ایک طرف ہم انٹرپریٹیشن کے لیے بھیج رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ ہم اسمبلی کے اندر اسی کو امینڈمنٹ کے لیے بھیج رہے ہیں، تو دونوں پیرالل چیزیں نہیں چل سکتی، اور سپریم کورٹ ہمیں کہہ سکتی ہے کہ بھئی آپ اس بل کو اگر وہاں پہ ہی چلے گئے تو پہلے آپ وہاں پہ ڈیسائیڈ کریں پھر آپ یہاں پہ آئے، دونوں چیزیں نہیں چل سکتی۔ مگر آرڈیننس کا جو ابھی ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا کہ اگر سپریم کورٹ کا ڈیسیشن شیڈول کے بعد آتا ہے تو آرڈیننس اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اس وجہ سے وہ آرڈیننس ایشو ہوا ہے، اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ مگر اس سے زیادہ خوبصورتی یہ تھی کہ جتنے بھی، جیسے الیکٹرل ریفارم 2017 ہوا، دیر سے ہوا، کافی چیزیں بہتر ہوئی، تو اس طریقے سے یہ بھی کنسنسس کے ساتھ ہوتا
मगर अब वही पॉलिटिकल पार्टी जो मैं नहीं, लेकिन अपोजिशन तो कहती है डॉक्टर साहब कि आप लोगों ने किसी से राब्ता ही नहीं किया, कंसेंसस कैसे होगा? इतना बड़ा फैसला आप लोगों ने यूनिलैटरली कर लिया, आप लोगों ने किससे राब्ता किया था? ऐसे नहीं, देखे बात ये है कि ये जब पीटीआई के लोग जब केपी के असेंबली के अंदर बिके थे, बलोचिस्तान में जो पैसे चले थे, पंजाब में कुछ हुआ था जब चौधरी सरवर सीट निकाल कर आया 3 था, साल गुजर गए हैं, आप लोगों को आज ख्याल आया है? यही तो सारा मुझे रोना है ना बात करने देना जी। मैं ये मानता हूँ कि तब भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने एक्सेप्ट पीपुल्स पार्टी, क्योंकि पीपुल्स पार्टी तो गेम चेंजर है। चाहे वो 6 मेंबरों के ऊपर 2 सीटें निकाल कर आ गई केपीके के ऊपर, एक भी मेंबर नहीं था, 1 सीट निकाल कर आ गई के बलोचिस्तान के अंदर, और सिंध के अंदर भी इस तरीके के। तो इस तरह से पीपुल्स पार्टी को ये चीजें सूट नहीं करती थी। मगर बाकी हर पॉलिटिकल अभी जब मोहतरमा की जो पीपुल्स पार्टी थी, वो मैसा के जमहूरियत के अंदर भी ये कंडीशन लिखी हुई है कि हम उसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए जाएंगे। अब बात ये आती है कि ये आज अगर कोई अच्छा इकदाम हो रहा है, ये पता है ये आज की प्रैक्टिस नहीं है। चलें 62, चलें डॉक्टर साहब, 63 जी 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 मैं आपको बताऊं, जी 62-63 की जब अमेंडमेंट पीपुल्स पार्टी ने करना चाहिए पीएमएलएन की हुकूमत में, तो पीएमएलएन ने अपोज किया कि हम नहीं करते। जब पीएमएलएन ने करना चाहिए तो पीपुल्स पार्टी ने कहा कि अब नवाज शरीफ खुद फंसा है। तो ये जो टाइमिंग की जो बात होती है ना, जिसकी वजह से हर पॉलिटिकल पार्टी जो वो समझती है कि हम ये चीजें नहीं करें, ऐसे नहीं। अच्छे इकदाम के लिए कोई टाइमिंग की पाबंदी नहीं होती है। अच्छा इकदाम हमेशा अच्छा इकदाम होता है, वो किसी भी टाइम हो, किसी भी गवर्नमेंट। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं फिर जी। तैमूर साहब, आपकी पार्टी तो गेम चेंजर है, आपने सुन लिया। तो मतलब आप लोग तो नहीं चाहेंगे कि कोई ओपन बैलेट हो? आप लोग तो इफेक्ट, बिकॉज केपी में कहा जाता है कि 7 मेंबरों पे 2 सेनेटर आप कैसे लेकर आ गए थे, तो इसमें तो कुछ गेम तो हुई होगी, बताइए प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहीद भाई, थैंक यू टू गेट मी ऑन योर शो। सबसे पहले तो वेलकम। मेहरबानी रमेश भाई ने मुझे जो है हमें गेम चेंजर कहा, मतलब ये मानते हैं कि अब इनकी गेम भी चेंज कर सकते हैं और करने वाले हैं। अच्छा। जिसके ये इख्तियार उठाना चाहते हैं। देखिए ना, 2 चीजें हैं। पहली बात तो इन्होंने मिसट्रस्ट शो किया। जब सुप्रीम कोर्ट में एक चीज चली गई थी तो आपने फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बजाय आप जो है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लेके आते हैं। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का मतलब आपने एक तरफ आपने एक गलत इक़दाम किया, नॉट जस्ट विद द सुप्रीम कोर्ट जो सबसे अच्छा इज्जतदार इदारा है, सबसे बड़ी हमारी जस्टिस का निशान है यहाँ पे। दूसरी जगह पे इन्होंने ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ला के इंसल्ट की है पार्लियामान की। जब पार्लियामान में एक चीज आपके सामने है, आपके पास आर्टिकल 226 के तहत जो चीज आपने वहां पे दी हुई है, उसको आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप जमहूरी लोग हैं तो जमहूरी तरीके के साथ करें। पर क्योंकि ये लेकिन तैमूर साहब ये कहते हैं ना कि आप लोगों की पार्टी जो है वो इनको सपोर्ट नहीं करती, मतलब ताउन नहीं करते हैं लोअर और अपर हाउस के अंदर। बिल तो गया हुआ है नेशनल असेंबली में, आपको मालूम है। पहली बात तो इन लोगों ने हमसे कोई मुशावरत नहीं की, हमसे कोई बातचीत नहीं की, हमारी लीडरशिप से कोई बातचीत नहीं की। पहली बात यहाँ पे मार खाते हैं। दूसरी बात, हम तो जब इनकी हुकूमत आई थी, जो पहली स्पीच की थी चेयरमैन बिलावल ने और वेलकम किया था सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को, उन्होंने कहा था कि हम हाजिर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी सपोर्ट करेगी, आपको अच्छी एडवाइस देने को तैयार है इस मुल्क की और इस इकोनॉमी की बेहतरी के लिए। पर जो रिजल्ट आया, प्राइम मिनिस्टर जैसा औहदे का आदमी मिमिक करके कॉपी करे एक लीडर के एक्सेंट की, क्योंकि वो बाहर पढ़ के आया है। तो मुझे तो इतनी उस वक्त शर्म आ रही थी। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब के अपने बेटों से बात करें तो उनको तो उर्दू बोलने भी नहीं आती। चेयरमैन साहब की तो थोड़ा उसमें डिफरेंस है एक्सेंट का। तो इस किस्म की जब आप चीजें करेंगे तो आपने तो उसी दिन से तैमूर साहब, मुझे सिर्फ ये पूछना है कि मतलब वो कौन सा तरीका कार है जिसमें, मतलब जाहिर है कि वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज द नेम ऑफ पॉसिबिलिटीज। वो कौन सी पॉसिबिलिटीज मुमकिनात होती हैं कि आपके पास एमपीएज नहीं है और आपके सेनेटर मुंतखब होके आ जाते हैं? कुछ ना कुछ तो होता होगा ना वहां पे। इसीलिए तो मेरा सवाल है इमरान खान साहब से कि जो सेनेट में 14 सेनेटर थे, उनके नाम बताएं जी, वो कौन थे और उनको कितना पैसा न्याजी साहब ने दिया एक एक सेनेटर को अपनी लॉयल्टीज चेंज करने के लिए। पीएमएलएन के कौन से, अगर भी पीपल्स पार्टी का था उसका भी हमें बताए ना। अब आपने आज भी एक न्यूज देखी होगी, इनका एक एमपी जो है लगानी साहब
پی ٹی آئی چھوڑ کے چلا گیا ہے, ان سے پہلے ان کے کولیشن پارٹنرز ان کے چھوڑ کے چلے گئے. تو ایک بہت ہی زیادہ ہیٹ ہے پیچھے, ایک سٹیم ہے, ایک والکینو پھٹنے والا ہے. ہم چاہتے ہیں عوام کے سامنے یہ والکینو آئے, عوام کو پتا چلے کہ جو اپنے اے ٹی ایمز لانا چاہ رہے ہیں سینٹ میں, جن کے خلاف ان کے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز ووٹ ان کو نہیں دینا چاہتے. وی وانٹ دا پبلک ٹو سی what is happening, what their policies are. اور جب ان کے اپنے ایم پی ایز ایم این ایز ان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, جو زبان ان کے اپنے ایم این ایز ایم پی ایز پی ٹی آئی کی اپنی لیڈرشپ کے لیے, اپنی پالیسیز کے لیے, اپنے پی ایم کے لیے بات کرتے ہیں, تو لیٹ دیئر اسموک کم آؤٹ. پتا چلے نا کہ پیچھے کیا گرمائش ہے, کیا والکینو نکلنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ چانٹا ان کے اپنے منہ پر خود ان کے اپنے لوگ لگائیں. جس طرح سے عوام باہر آ گئی ہے روڈوں پر, جس طرح سے جلسے جلوس پی ڈی ایم کے ہو رہے ہیں, اسی طرح سے کہ اپنے پاس بھی وہی حال ہے, وہی حالات ہیں. بالکل صحیح ہے تیمور صاحب, بالکل صحیح آپ جی. سو اٹ از بیکاز آف دا گورنمنٹ پالیسیز کہ جس کی وجہ سے عوام بھی ناراض ہے اور ان کے اپنے لوگ بھی ناراض ہیں. ناظرین, یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. وسیم سجاد صاحب, میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے لارجر بینچ نے سننا شروع کیا تھا, جو پرائم منسٹر نے 50 کروڑ جو ہیں ہر ممبر کو دینے کے لیے اعلان کیا, اینڈ دیٹ واز آلسو کنیکٹڈ ود دا سینٹ الیکشن. اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھی تو ایک رشوت کے معنوں میں آتا ہے, اور خود محترم پرائم منسٹر صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو گورنمنٹ کو اور حکومتوں کو جو ہے وہ کرٹیسائز کرتے تھے کہ یہ جو پیسہ ہوتا ہے یہ ساری کی ساری رشوت ہوتی ہے, یہ کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اوپر پیسہ نہیں لگتا. اور اس حوالے سے آج سپریم کورٹ نے اس کو جو ہے وہ نپٹا دیا کہ دس از دا گورنمنٹ ہیز ٹو ڈیسائیڈ اباؤٹ اٹ. اور چونکہ ایک جج صاحب اس کے اندر جو موجود ہیں, ان کا اور پرائم منسٹر کا کوئی معاملہ ہے, تو اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے یہ ٹھیک ڈیسیژن لیا ہے کہ اس قسم کی کنٹروورسیز میں نہیں پڑنا چاہیے؟ میں نے جی فیصلہ سپریم کورٹ کا نہیں ابھی دیکھا ہے, لیکن پہلے سپریم کورٹ کے کچھ فیصلے موجود ہیں جس میں انہوں نے اس قسم کے معاملات پہ کافی تفصیل سے بات لکھی ہے. اور انہوں نے یہ لکھا ہے, جو فیصلے راجہ پرویز اشرف کا ایک کیس ہے اس میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس طرح پیسے دینا کسی انڈیویجول کو, کسی ایم این اے ایم پی اے کو, یہ خلاف آئین ہے. تو اب یہ موجودہ صورتحال میں سپریم کورٹ نے اگر کوئی فیصلہ کیا ہے تو وہ تفصیل میں نے ابھی نہیں دیکھی, لیکن اصول اس کے پہلے طے ہو چکے ہیں. کیونکہ جو اس قسم کے پیسے ہوتے ہیں اس کی پہلے بجٹ میں اپروول دینی ہوتی ہے, اور سپریم کورٹ نے پہلے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ بلک اپروول جس کو کہتے ہیں, کہ جس کی نشاندہی نہ کی جائے کہ یہ پیسہ کہاں خرچ ہونا ہے, اور بعد میں ثوابدید جو ہوتی ہے پرائم منسٹر کی یا چیف منسٹر کی, اس کی تحت خرچ کیا جائے, وہ بھی غلط ہے. تو لہذا اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت. اچھا, ایز اے پولیٹیشین آپ بہت ہی سینئر محترم وکیل بھی ہیں, لیکن آپ ایک لمبا عرصے تک پاکستان کی سیاست کے ساتھ بھی رہے ہیں, گورنمنٹس کے ساتھ بھی آپ ایسوسیٹڈ رہے ہیں, یعنی وہ پارٹیاں جو حکومتوں میں رہی ہیں. تو یہ کام تو پہلے بھی وسیم صاحب ہوتا رہا ہے نا پاکستان کے اندر؟ تو یہ پہلے ہوتا رہا, اسی لیے سپریم کورٹ نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ کام صحیح نہیں ہے, اور یہ جو پیسے ہوتے ہیں تو اس کو سیاسی رشوت کا نام ہم دیں گے, کیا دیں گے اس کا نام؟ اس کو ایک غلط کام ہے جو آئین کے مطابق نہیں ہے, اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یہ کچھ ہی ایک خاص علاقے کا یا کسی ایم پی کے نام پہ یا ایم این اے کے نام پہ نہیں ہوتی. یہ اوور آل سارے ملک کے حالات دیکھے جاتے ہیں, صوبے کے حالات دیکھے جاتے ہیں کہ کہاں پہ ضرورت ہے, پرائیورٹی کس چیز کی ہے, کہاں سڑک بننی ہے, کہاں پہ کوئی اور بجلی لانی ہے, گیس لانی ہے. یہ حکومت ایک اوور آل ایک فیصلہ کرتی ہے, اور وہ سارے عوام کے انٹرسٹ میں کرتی ہے. تو اس کو اگر کسی ایم پی اے یا ایم این اے کے ہاتھوں میں دے دیا جائے تو پھر لپ سائڈی ڈیولپمنٹ ہوگی, یعنی جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ شاید نہیں ہوگی, جہاں پہ ضرورت نہیں ہے وہاں پہ ہو جائے گی. تو یہ اصولاً درست نہیں ہے, لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ جب تک میں نہ دیکھوں تو میرے خیال میں مزید تبصرہ کرنا مناسب نہیں ہوگا کہ انہوں نے حالیہ فیصلہ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے اس میں کیا کہا ہے. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اپوزیشن تو بالکل واضح طور پہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ فنڈز کا آپ نے اعلان کیا اور
وہ بھی سینٹ کے انتخابات سے چند ہفتے پہلے. تو یہ بھی تو ایک قسم کی رشوت ہی اس کو آپ کہیں گے نا, کیا کہیں گے اس کو آپ؟ وحید دیکھیں, میں 2002 سے مختلف گورنمنٹس میں رہا ہوں اور یہ آج کی پریکٹس نہیں ہے. ایک میں کہتا ہوں نا, ہم اپنے آپ کو سارے بیوقوف بناتے ہیں. بیوقوف ایسے بناتے ہیں, الیکشن کمیشن کہتی ہے کہ ایک MNA پہلے 10 لاکھ پہ تھا, پھر 20 لاکھ پہ, پھر 40 لاکھ کے, جبکہ ایک MNA کی الیکشن کے اوپر, MP کی الیکشن کے اوپر کروڑوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے. مگر ہم وہی بل دیتے ہیں, ان کو پاس کیا جاتا ہے کہ یہ ہر مطلب ایک گھر رجسٹرڈ ہوتا ہے جو 10 کروڑ کا گھر ہوتا ہے, 1 کروڑ پہ میں ہم رجسٹر کرتے ہیں کہ بھائی یہ رجسٹرڈ. تو یہ یہاں پہ پاکستان میں ایک دوسرے کو, ایک بیوقوف کوئی ریئلسٹک چیزیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کون سی گورنمنٹ آج پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اگر سندھ کے اندر ہے یا ماضی میں PMLN کی گورنمنٹ میں تھی, میں اس وقت بھی تھا. بات یہ ہے کہ MNAs کے نام سے فنڈ نہیں جاتے ہیں. SDGs جو پروگرام ہوتا ہے اس کے تحت جو ان کے حلقے ہوتے ہیں وہاں پہ جو بھی کام ہوتا ہے. اور لیکن ڈاکٹر صاحب ٹائمنگ آپ دیکھیں نا, ایک تو اب معذرت کے ساتھ آپ ناراض مت ہوں, میں آپ کو پھر انٹرپٹ کر رہا ہوں. آپ کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی باتیں اس حوالے سے کیا تھیں؟ ان کے اپنا اوپینین کیا تھا, ان کا نظریہ کیا تھا؟ PTI نے اپنا نظریہ چھوڑ دیا, PTI نے اپنی باتیں چھوڑ دی, اپنی گراؤنڈز کو بالکل چھوڑ دیا. چونکہ یہ ماضی کی روایات ہیں, ہم نے بھی اس کو ماننا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. وحید ماضی میں یہ چیزیں ہوتی تھی کہ MNA MPs جو ہے نا اس کو بغیر نام سے آپ لوگ تبدیلی لا رہے تھے نا, آپ لوگ تبدیلی والے لوگ ہیں نا. بات تو سنیں نا جی, بات آپ سنیں, فی الحال آپ اپنی. ماضی میں یہ بھی ہوتا تھا کہ اپوائنٹمنٹ لیٹر بغیر نام کے دیے جاتے تھے MPs کو کہ 10 نوکریاں آپ لے لو. ماضی میں یہ بھی ہوتا تھا کہ 15 کروڑ پہ آپ لے لو, آپ اپنی لیٹر ہیڈ کے اوپر لکھ کے جو اسکیم میں دے دو. اب وہ صورتحال نہیں ہے. اب آپ اگر کہیں پہ بھی سمجھتے ہیں تو وہاں پہ علاقے کے لوگ 40 50 لوگ جو ریکمنڈیشن دیتے ہیں وہ SDGs پروگرام میں شامل کیا جاتا ہے. کوئی MPs MNAs کو فنڈ ڈائریکٹلی انوالومنٹ نہیں ہوتی ہے. اسپیشلی جو لاسٹ اسمبلی میں جو اسمبلی کی جو ججمنٹ تھی, اس ججمنٹ کے بعد اب وہ چیزیں پاسبل ہی نہیں ہے کہ MNAs ان چیزوں کو ریئلسٹک چیزوں کے اوپر جائے کہ کیا. اور دوسری اچھا تو یہ ہے کہ یہ بھی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بھی لوکل گورنمنٹ کے پاس جانی چاہیے. اور جو لوکل گورنمنٹ ابھی تک نہیں ہوئی ہے, ہاں ہم یہ آپ کی بات کچھ قدر صحیح ہے کہ جو ہمیں تبدیلی لانی تھی اس تبدیلی کو ہم اس لیول کے اوپر نہیں لے کے آ سکے. کیوں؟ کیونکہ ہم جو جب اپوزیشن کا یہ رول ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ لوگ جو ہے سارے جو ہے وہ بحث میں الجھے ہوتے ہیں اور مسئلوں کا حل نکلتا نہیں ہے. اور تبدیلی بالکل جو ٹارگیٹ اور جو مینیفیسٹو تھا اس کو, یعنی آپ اپنی تبدیلی کی بھی ناکامی جو ہے وہ اپوزیشن پہ ڈال رہے ہیں, یعنی تیمور صاحب پہ ڈال رہے ہیں. جو اس کی رزلٹ آنی چاہیے تھی, میں سمجھتا ہوں وہ رزلٹ اس لیول کے اوپر نہیں آ سکی ہے. اور اس کی یہ ہے کہ جب اپوزیشن جب اس قسم کی پریکٹس کرے گی تو گورنمنٹ ڈیفینس میں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انگیج ہو جائے گی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ صرف یہاں پہ نہیں ہر جگہ پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے جو ایک لازمی ہے, میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہم نے جو مینیفیسٹو PTI نے دیا تھا وہ 100% امپلیمنٹ ہو گیا ہے, مگر اس ڈائریکشن کے اوپر ضرور چل رہے ہیں. لیڈرشپ ایک ایماندار لیڈرشپ ہے, کوئی کرپشن نہیں ہوگی. مس مینجمنٹ ضرور تھوڑی بہت ہوئی ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی, اس کے لیے اور آگے کیئرفل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے تیمور صاحب, میں ایک چھوٹی بریک اجازت دیں لے لوں تو پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں, سو دیٹ یو کین گیٹ فل ٹائم. ناظرین ایک اور بریک لیں گے, بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. تیمور صاحب, لگتا ہے ایسے ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کچھ تبدیلی نہیں لا سکے اس میں زیادہ رول PDM کا ہے. یہ کیوں آپ لوگ ایسے کرتے ہیں؟ اور دوسرا, آپ کا ایک بڑا امپورٹنٹ بندہ جو ہے اس ویڈیو کے اندر دکھائی دے رہا ہے, جو کہ انہوں نے کئی چینلز کے اوپر کہہ بھی دیا کہ یہ ویڈیو جو ہے اس کو ایڈٹ کیا گیا ہے. بٹ نیچرلی آپ مطلب پیپلز پارٹی کی طرف زیادہ اس وقت جو ہے وہ توپوں کا رخ ہے حکومت کا, کہ یہاں پہ زیادہ گیم کوئی بڑی چلائی جاتی ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, جہاں تک بات ہے PTI کی, تو ہمیں تو ان کو خراب کرنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. رمیش تو میرے بھائی ہیں, میرے دوست ہیں, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, شریف آدمی ہے, شریف النفس آدمی ہے.
پر مسئلہ ان کی پارٹی اور ان کی لیڈرشپ کے ساتھ ہے. انہوں نے جو باتیں کی, اب میرا بھائی تو کہہ رہا کور کرے گا, ظاہری بات ہے, اور میں تو سلام پیش کرتا ہوں, پی ٹی آئی والے کیسے آگے چینلز کو فیس کرتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا, بڑی ان کے اوپر آزمائش ہوتی ہوگی. اب دیکھیں نا, جس بندے نے جو باتیں کی اس سب کا الٹ کر کے دکھا دیا. آپ نے سب سے پہلے کہا میں لون نہیں لوں گا, آپ سب سے بڑے بھیکاری نکلے, سب سے زیادہ پرائم منسٹرز کی آپ آج لسٹ نکالیں, ایون دا ڈکٹیٹرز جو آج تک آئے ہیں جن کو بہت فنڈز ملتے تھے, بہت لون ملتے تھے, پر کسی بھی پرائم منسٹر نے 2.5 سال میں اتنا لون نہیں لیا, 5 سال میں اتنا لون نہیں لیا جتنا ان لوگوں نے 2.5 سال میں لے لیا ہے. انہوں نے باتیں کی ہے قیمتیں کم کرنے, قیمتیں آسمان پہ پہنچ گئی. پیپلز پارٹی کے دور میں 5 روپے ہمارا میکسیمم فی یونٹ ہوتا تھا بجلی کا, ابھی یہ لوگ 19 روپے سے اوپر لے گئے. اس مہینے میں 2 بار جو ہے ان لوگوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں بجلی کی. تیمور صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنا اس وقت صورتحال ہے معاشی, اس میں آپ اور نون لیگ کا سارا کرتا درتا ہے. بالکل, یہ تو جناب وہ احمق ہیں, وہ نالائق لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں جو 117 سے 124 نمبر پہ لے گئے کرپشن ان 2.5 سال میں, وہ بھی ہم لوگوں کا کمال تھا. تو ان کی باتیں تو لوگ سن کے ہنستے ہیں, لوگ ان کی باتیں سن کے جو کمنٹ کرتے ہیں وہ تو آپ کے بھی سامنے ہے, میرے بھی سامنے ہے. تو کون سی چیز, یہ تو وہ لوگ ہیں وحید بھائی جو اپنے اداروں کا کھانا خراب کرتے ہیں. اچھا بھلا پی آئی اے ویل ریسپیکٹڈ ایک آرگنائزیشن, ایک ایئر لائن جس میں پوری دنیا کے لوگ ٹریول کرتے تھے, پاکستانی پائلٹس جو ہیں ہر دنیا کی ٹاپ ایئر لائن ایمریٹس سے لے کے کہاں تک وہ وہاں پر ان کی نوکریاں تھی, انہوں نے فضول میں آ کے اپنا مذاق میں پورا پی آئی اے کا کھانا خراب کر دیا. انہوں نے کہا تھا اسٹیل مل کے ہم جو لوگ ہیں ان کو ملازمین کو ہم پکا کریں گے آن لائن, انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا. تو ان لوگوں نے صرف اور صرف دھوکہ کیا ہے لوگوں کے ساتھ, اور اب وہ چیز عوام میں تو ہے پر اب وہ چیز ان کے اپنے ایم این ایز ایم پی اے سب کے اندر آ چکی ہے. ان کے پاس کوئی فیس سیونگ کا طریقہ کار نہیں ہے. آپ مجھے سمپل سی ایک بات وہی بات بتا دیں کہ جو ریزن ہے اتنا جو ان کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے, اتنا جو یہ الگ الگ ہٹکندے استعمال کر رہے ہیں, پریزیڈنشل آرڈر بھی لا رہے ہیں, سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں, بات چیت کرنے کو تیار نہیں, کیا ریزن ہے, کیوں اتنی گھبراہٹ, کیوں اتنی تلخی, ان کو کیا ڈر ہے؟ اچھا تیمور صاحب, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر اوپن بیلٹ ہو جائے تو اس میں کیا اگر کوئی ممبر جو ہے وہ بتا دے کہ انڈر دا پارٹی لائن جو ہے میں نے یہ ووٹ کاسٹ کر دیا, تو اس میں کوئی کباہت کیا ہے؟ کوئی کباہت تو نہیں ہے اس میں؟ نا نہیں, جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ایم پی آج بھی ان کو چھوڑ کے گیا ہے, اور ان کی جو انڈیپینڈنٹس ہیں ان کے اپنے بھی اگر شو آف ہینڈ بھی ہو گیا, یہ سمجھ رہے ہیں کہ ریٹن میں کوئی لوگ ان سے ڈریں گے, لوگ نہیں ڈریں گے. ابھی جو پی ٹی آئی سے جتنا دور جا رہا ہے عوام اس کی اتنا عزت کر رہی ہے. جو ان کی پالیسیز کے برعکس جو کام ہو رہے ہیں وہ عوام کے اندر بھی ہیں اور وہ ان کے اپنے الیکٹڈ نمائندوں کے اندر بھی ہیں. وہی تو یہ چھپا رہے ہیں, اتنے سکینڈلز ان کے ہوئے, بی آر ٹی انہوں نے کور کر لیا, معلوم جبا فی الحال ٹیمپری انہوں نے کور اپ کر لیا, جو ان کے کرپشن کیسز تھی یہ سنبھال رہے ہیں. ٹھیک ہے تیمور بھائی, میں آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے. میں چاہوں گا کہ وسیم صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کائنڈلی کہ مجھے یہ بتائیں کہ 3 کو اب یہ ہو رہے ہیں الیکشن, اور ابھی تقریباً کوئی 3 ہفتے رہ گئے ہیں, تو کیس وہاں پہ سپریم کورٹ کے اندر ہے. تو ڈو یو تھنک کہ کوئی اس قسم کا امیڈیٹلی وہاں سے کوئی نہ کوئی وہ تو سپریم کورٹ کو دینا ہوگا الیکشن سے پہلے جو بھی اوپینین انہوں نے دینا ہے؟ میرا خیال میں جی سپریم کورٹ میں چونکہ معاملہ گیا ہوا ہے جی, اور ان کو احساس ہوگا کہ الیکشن ہو رہے ہیں 3-4 ہفتے میں, تو ممکن ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہ کوئی فیصلہ دے دیں. میں امید کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی فیصلہ دیں گے, یا وہ ریفرنس کے بارے میں کہیں گے کہ ہم دینا چاہتے ہیں, نہیں دینا چاہتے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں. تو وقت کو سامنے رکھتے ہوئے, الیکشن کو سامنے رکھتے ہوئے میرا اندازہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی فیصلہ آئے گا. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب کوئکلی مجھے یہ ویڈیو کے حوالے سے ٹائمنگ کا کیا, اس کو لے کے آپ لوگ کیوں بیٹھے رہے ہیں اتنا لمبے عرصے تک؟ میرا مطلب ہے کہ آپ لوگ نہیں, لیکن یہ کہا یہ جاتا ہے اپوزیشن کی جانب سے کہ ٹائمنگ ایسی ہے کہ جیسے آپ لوگ یو وانٹ ٹو پریشرائز دا کورٹس. دیکھیے, یہ ایک ٹی وی چینل نے ویڈیو منظر عام پہ لے کے آئی, اور اس ٹی وی چینل نے جو لے کے آئی وہ بھی اسپیکر ہاؤس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا کارنامہ ہے؟ پی ٹی آئی کا نہیں ہے. پھر بھی فیکٹ دکھانے کے لیے پی ٹی آئی نے اس کو پارٹ بنا دیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کو ان چیزوں کے اندر اتنا پتا ہے, اور ان کے پاس ایک ٹی وی چینل سے ایک نیوز آئی اور وہ انہوں نے رپورٹ کا حصہ بنا لیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کو اس سے فائدہ کے بجائے نقصان ہوگا یا نقصان ہو رہا ہے پبلک پرسپشن؟ دیکھیں ڈیسیشن میں فائدہ ہو سکتا ہے, مگر اگر یہاں پہ اس وقت دیکھیں
टीवी के ऊपर तो सारे लोग ज़ाहिर है पीटीआई क्रिटिसाइज स्पीकर हो रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर हो रहे हैं। जी तैमूर भाई, आप आखिरी 1 मिनट है मेरे पास, काइंडली इस पे कमेंट कर दिए, वीडियो वाली जो बात है। देखिए जी, इस वीडियो के आने के बाद एक चीज तो बहुत क्लियर है कि इस टाइम पर क्यों निकली। कब से इमरान खान साहब इस वीडियो का जिक्र कर रहे थे पर अवाम को दिखाने को तैयार नहीं थे। दे वर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। तो इस वीडियो के बाद सबसे पहले तो आपका जो स्पीकर नेशनल असेंबली मेरे ख्याल से उससे बरतरफ होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है। अगर पीटीआई खुद मान रही है, दिखा रही है, एंड देन द डिफेंस मिनिस्टर जो कि चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त। बिल्कुल जनाब। तो इन सब लोगों के बाद, इनके इन चीज सामने आने के बाद तो बेसिकली कहते हैं द कैट इज आउट ऑफ द बैग। ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स, ये सारी मनी लॉन्ड्रिंग किस्से, इनकी जो मशीनें हैं, एटीएम कार्ड्स, इनका तरीकेकार, इनकी करप्शन, इसके बाद अब कोई जवाब रहता नहीं है इस हुकूमत को हमें आगे चलने देने का, जिसकी वजह से आज पूरी अवाम एक लगता है कि वो जो जहांगीर तरीन साहब और इलीम साहब जो नाराज हैं उस वजह से भी पीटीआई के ऊपर प्रेशर तो होगा ना। अब तो जाहिर है कि खर्चा वर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं होगा। अगर 1-2 एटीएम कम हो रहे हैं तो नए एटीएम भी तो लाने हैं ना वहीद भाई। और वो एटीएम जो है इनके अपने एमपी से नहीं लाने दे रहे, वो कह रहे कुछ हमारा भी ख्याल कर लो। ये 50 करोड़ की बात निकली थी, आपके ख्याल से कभी 50 करोड़ इनको मिलते एमपी एमएलए को? कभी भी ना मिलते। ये सिर्फ इनको एक लॉलीपॉप दे रहे थे ताकि सेनेट आराम से ये चुप करके गुजार जाए और प्रेशर खत्म होने के बाद ये 50 करोड़ भी यू टर्न हो जाता, जिस तरह के अभी तक सारे यू टर्न। चलें बहुत शुक्रिया, टाइम खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच तैमूर साहब आपका, डॉक्टर उमेश साहब आपका, वसीम सजाद साहब आपका, तीनों मानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, वहीद हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।